معزز عزیزان من، دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ کسی بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ اس کے سارے دانت ٹوٹ کر گر پڑے ہیں۔ بادشاہ نے خوابوں کی تعبیر و تفسیر بتانے والے ایک عالم کو بلوا کر اسے اپنا خواب سنایا۔ مفسر نے خواب سن کر بادشاہ سے پوچھا۔ معزز دوستو، یہاں مفسر سے مراد خوابوں کی تعبیر بتانے والا ہے۔ بادشاہ سلامت، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ نے یہی خواب دیکھا ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا، ہاں، میں نے یہی خواب دیکھا ہے۔ مفسر نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ آپ کے سارے گھر والے آپ کے سامنے مریں گے۔ بادشاہ کا چہرہ غیظ و غضب کی شدت سے لال ہو گیا۔ بادشاہ نے دربانوں کو حکم دیا کہ اس مفسر کو فی الفور جیل میں ڈال دیں اور کسی دوسرے مفسر کا بندوبست کریں۔ دربانوں نے دوسرے مفسر کو بھی بادشاہ سلامت کے سامنے حاضر کیا۔ دوسرے مفسر نے آ کر بادشاہ کا خواب سنا اور کچھ ویسا ہی جواب دیا اور بادشاہ نے اسے بھی جیل میں ڈلوا دیا۔ بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ تیسرے مفسر کو بلوایا جائے۔ تیسرے مفسر کو بلوایا گیا۔ بادشاہ نے اسے اپنا خواب سنا کر تعبیر جاننا چاہی۔ مفسر نے بادشاہ سے پوچھا، بادشاہ سلامت، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ نے یہی خواب دیکھا ہے؟ بادشاہ نے کہا، ہاں، مجھے یقین ہے، میں نے یہی خواب دیکھا ہے۔ مفسر نے کہا، بادشاہ سلامت، تو پھر آپ کو مبارک ہو۔ بادشاہ نے حیرت کے ساتھ پوچھا، کس بات کی مبارک؟ مفسر نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، اس خواب کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ آپ ماشاءاللہ اپنے گھر والوں میں سے سب سے لمبی عمر پائیں گے۔ بادشاہ نے مزید تعجب کے ساتھ مفسر سے پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ اس خواب کی یہی تعبیر بنتی ہے؟ مفسر نے جواب دیا، جی بادشاہ سلامت، اس خواب کی بالکل یہی تعبیر بنتی ہے۔ بادشاہ نے خوش ہو کر مفسر کو انعام و اکرام دے کر رخصت کیا۔ اس بات کا یہی مطلب بنتا ہے کہ اگر بادشاہ اپنے گھر والوں میں سب سے لمبی عمر پائے گا تو اس کے سارے گھر والے اس کے سامنے ہی وفات پائیں گے۔ دوستو، جیسا کہ کہانی کے شروع میں بتایا تھا کہ یہاں مفسر سے مراد خواب کی تعبیر بتانے والا ہے۔ مفہوم دونوں باتوں کا ایک ہی ہے، لیکن بات کرنے کے انداز سے کتنا فرق آ گیا۔ پہلے عالم کے الفاظ کا چناؤ غلط ہونے کی وجہ سے اس کی بتائی ہوئی تعبیر سننے کو ناگوار گزری، جس کی وجہ سے اس کو سزا ملی، اور آخری عالم نے اچھے الفاظ کا چناؤ کر کے اسی بات کو سمجھنے کے لیے اچھا بنا دیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی گفتگو میں اچھے الفاظ کا استعمال کریں، کیونکہ اچھی گفتگو اچھے اخلاق کو جنم دے گی، اور اچھا اخلاق کامل ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا اخلاق بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کیا کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔